اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو روزانہ کیا جانے والا ایک ایسے عمل کے بارے میں بتاؤں گی جو انسان کو جو صبح اٹھتے ہی سارے دن میں ایک قسم کا ہو جائے گا، مال و دولت، اور انسان اپنی جان کے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، یا ویسے ہی انسان کئی قسم کے وسوسوں کا شکار رہتا ہے۔ یہ سارے شیطانی عملات ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان انسان کو ہمیشہ سے ورگلاتا رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بتایا گیا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی سبحان اللہ عدد ما فی الارض ما فی السماوات۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کے برابر جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں پیدا کی ہیں۔ سبحان اللہ ملء ما احصى الکتاب۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جو اللہ نے ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی جن کا شمار جو ہے، جن کا ذکر جو ہے اپنی کتاب الہی میں یعنی قرآن پاک میں کیا ہے۔ سبحان اللہ ملء ما کل شیء، اور سبحان اللہ عدد ما فی الارض ما فی السماوات۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کے برابر جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں پیدا کی ہیں۔ سبحان اللہ ملء ما احصى الکتاب۔ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جو اللہ نے ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی جن کا شمار جو ہے، جن کا ذکر جو ہے اپنی کتاب الہی میں یعنی قرآن پاک میں کیا ہے۔ سبحان اللہ ملء ما کل شیء۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور درود پاک پڑھتے ہوئے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے اور آپ کی دلی خواہشات پوری کرنے والا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، اے ابن آدم تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، اور جو بھی تجھ سے حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تم اسی طرح اے ابن آدم تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، اور جو بھی تجھ سے ہوتا رہے گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، انسان تو گناہ کو ویسے ہی گناہوں کا غلطی کا پتلا ہے، اور وہ جو بھی کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مانگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ ہی اٹھا کے مانگے، بعض کا دل میں ہی بات آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ اس ٹائم اتنا لاڈ آتا ہے نا، کہ اتنا پیار آتا ہے کہ میرے مالک، تو ابھی تم نے دل میں خیال ہی آیا تھا اور تو نے بات پوری کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے۔ یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد الحمدللہ کہیں، درود ابراہیم پڑھیں اور دعا مانگیں، دل سے، سچے دل سے دعا مانگیں، اللہ پہ بھروسہ رکھ کے مانگیں، اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ سارا دن آپ کے اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا، خوف و ہراس میں سے نکل جائیں گے آپ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو بھی دل کی خواہش ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرمائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں غار ثور میں جب انہوں نے پناہ لی تو حضرت ابو بکر جو تھے ان کے ساتھ تھے، تو حضرت ابو بکر جو ہے غار ثور میں تھوڑے خوف زدہ ہونے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو یہی کہا کہ اے ابو بکر، ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ضرور ساتھ دیں گے۔ تو بے شک انسان جب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتے۔
اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ جیسے غزوہ کے دوران ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک کافر آیا، تو کافر نے تلوار پکڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرتے ہوئے کہا، اے نبی اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ میرا اللہ. تو جب اس نے یہ کہا کہ اس کے ہاتھ سے جو ہے نا تلوار کانپتے ہوئے گر گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور کہا اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا. اور یہ مطلب ایسا واقعہ ہے کہ اس نے فوراً ہی جو ہے اسلام قبول کر لیا. مطلب یہ جذبہ ایمانی ہوتا ہے. مطلب ہم لوگ بس کہتے ہیں جی ہم نے ایک دفعہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. نہیں، مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. اللہ پہ فل بھروسہ رکھیں، ایمان اپنا کامل رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ یقین مانیں کبھی مایوس نہیں کرتا انسان کو، اور انسان کو مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے. ہمارے پاس تو اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمیں سب کچھ. اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کی بھی دعا سنی، تو انسان کیوں نہیں بھروسہ کرتا اللہ تعالیٰ پہ؟ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، یا کوئی کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے نا. بس یہ بھروسہ ہی ہوتا ہے جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو ٹوٹنے نہیں دیکھتے، اور وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ انسان ہے، یہ میرا بندہ ہے، تو یہ تو اب ٹوٹ گیا، تو اس کی میں دعا پوری کر لوں. اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اور زیادہ آزماتے نہیں ہیں، اس کی دعا سنتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کن کی دعا پوری ہوتی ہے، ہماری تو دعا پوری نہیں ہوتی، اور خود دعا کرنے کے بجائے دوسروں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں. یہ سب غلط کام ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھ کے آپ کچھ بھی مانگو. ایون مانگنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہے ہو. مانگنا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے دل میں بات آتی ہے، اور مانگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ ہی اٹھا کے مانگے. بعض اوقات دل میں ہی بات آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہ اس ٹائم اتنا لاڈ آتا ہے نا، کہ اتنا پیار آتا ہے کہ میرے مالک تو ابھی تم نے دل میں خیال ہی آیا تھا اور تم نے بات پوری کر دی. اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے. یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد الحمدللہ کہیں، درود ابراہیم پڑھیں، اور دعا مانگیں دل سے، سچے دل سے دعا مانگیں، اللہ پہ بھروسہ رکھ کے مانگیں. اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ سارا دن آپ کے اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا، خوف و ہراس میں سے نکل جائیں گے آپ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو بھی دل کی خواہش ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور درود پاک پڑھتے ہوئے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے اور آپ کی دلی خواہشات پوری کرنے والا ہے. حضرت انس سے روایت ہے، اے ابن آدم تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، اور جو بھی تجھ سے حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تم اسی طرح، اے ابن آدم تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، اور جو بھی تجھ سے ہوتا رہے گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، انسان تو گناہ کو ویسے ہی مطلب گناہوں کا غلطی کا پتلا ہے، اور وہ جو بھی کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ابن آدم تو مجھے پکارتا رہے اور مجھ سے امید رکھے گا، اور جو بھی تجھ سے ہوتا رہے گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی بڑے سے بڑا گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی یہ سب تعریفیں ہیں اور کچھ نہیں. اور انسان کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی تعریف بیان کرتے رہنا چاہیے. اور شیطان تو ہمیشہ جو ہے انسان کو ورگلاتا ہے.
شیطان کا کام ہی ورگلانا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے شیطان کی بھی دعا پوری کی تھی. تو انہوں نے کہا تھا میں جب تک یہ کائنات ہے تب تک میں انسانوں کو ورگلاتا رہوں، اس ٹائم تک میں مطلب لوگوں کو وسوسے ڈالتا رہوں، زندہ رہوں. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کی بھی دعا پوری کر لی تھی. لے شیطان تو بھی کر لے جو بھی کرنا، میں دیکھتا ہوں. سبحان اللہ ملء ما کل شیء، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے ہر چیز بڑھ جائے. تو انسان اللہ اور انسان کا ایسا رشتہ ہے، یہ ایسی دعا ہے، ایسی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر ہے کہ اس کی کوئی حدود ہی نہیں ہے. مطلب اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ہر ٹائم آپ کو یاد رکھیں گے، اور آپ کی حفاظت جو ہے نا وہ اللہ کے ذمے ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ دار بھی اللہ تعالیٰ ہے. انسان کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اللہ ہی ہے جو انسان کو ہر طریقے سے محفوظ رکھتا ہے. دنیا کی ہر چیز جو ہے نا اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتی ہے. اسی طرح اگر انسان اس دعا کے بعد الحمدللہ کہے، جیسے انسان صبح اٹھتا ہی ہے، اٹھتے ہی انسان کو کئی قسم کے خوف جو ہے نا وہ انسان پہ طاری ہو جاتے ہیں. اور یہ بالکل 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 یہ شیطان کی وجہ سے انسان خوف و ہراس کا شکار ہوتا ہے، اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو ہے نا انسان میں کانفیڈنس نہیں رہتا، اور مختلف طرح کے خوف انسان کے ذہن میں منڈلاتے رہتے ہیں. اور یہ وہی عمل ہے جس کو کر کے آپ سارا دن جو ہے اجر و ثواب جو ہے کما سکتے ہیں، اور باقاعدہ آپ کو بہت زیادہ مطلب پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر آپ بہت زیادہ بزی ہیں کسی وجہ سے، مطلب بہت زیادہ مطلب عبادت میں مشغول نہیں رہ سکتے، ہر وقت نہیں پڑھ سکتے، تو ایسے کلمات جو ہے سارا دن آپ کو اجر و ثواب میں اضافہ کرتے رہیں گے. سبحان اللہ ملء ما کل شیء، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے ہر چیز بڑھ جائے. تو انسان اللہ اور انسان کا ایسا رشتہ ہے، یہ ایسی دعا ہے، ایسی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر ہے کہ اس کی کوئی حدود ہی نہیں ہے. مطلب اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ہر ٹائم آپ کو یاد رکھیں گے، اور آپ کی حفاظت جو ہے نا وہ اللہ کے ذمے ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ دار بھی اللہ تعالیٰ ہے. انسان کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اللہ ہی ہے جو انسان کو ہر طریقے سے محفوظ رکھتا ہے. دنیا کی ہر چیز جو ہے نا اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتی ہے. اسی طرح اگر انسان اس دعا کے بعد الحمدللہ کہے. راستے میں غار ثور میں جب انہوں نے پناہ لی تو حضرت ابو بکر جو تھے ان کے ساتھ تھے. تو حضرت ابو بکر جو ہے غار ثور میں مطلب تھوڑے خوف زدہ ہونے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے مطلب ان کو یہی کہا کہ اے ابو بکر ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر ہم اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ضرور ساتھ دیں گے. تو بے شک انسان جب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتے. اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ جیسے غزوہ کے دوران ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نماز پڑھ رہے تھے. تو ایک کافر آیا، تو کافر نے تلوار پکڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرتے ہوئے کہا. جیسے انسان صبح اٹھتا ہی ہے، اٹھتے ہی انسان کو کئی قسم کے خوف جو ہے نا وہ انسان پہ طاری ہو جاتے ہیں. اور یہ بالکل 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 یہ شیطان کی وجہ سے انسان خوف و ہراس کا شکار ہوتا ہے، اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو ہے نا انسان میں کانفیڈنس نہیں رہتا، اور مختلف طرح کے خوف انسان کے ذہن میں منڈلاتے رہتے ہیں. اور یہ وہی عمل ہے جس کو کر کے آپ سارا دن
جو ہے اجر و ثواب جو ہے کما سکتے ہیں، اور باقاعدہ آپ کو بہت زیادہ مطلب پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ بزی ہیں کسی وجہ سے، مطلب بہت زیادہ مطلب عبادت میں مشغول نہیں رہ سکتے، ہر وقت نہیں پڑھ سکتے، تو ایسے کلمات جو ہے سارا دن آپ کو اجر و ثواب میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ ملء ما کل شیء، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے ہر چیز بڑھ جائے۔ تو انسان اللہ اور انسان کا ایسا رشتہ ہے، یہ ایسی دعا ہے، ایسی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر ہے کہ اس کی کوئی حدود ہی نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ ہر ٹائم آپ کو یاد رکھیں گے، اور آپ کی حفاظت جو ہے نا وہ اللہ کے ذمے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی حفاظت کرنے کا ذمہ دار بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ ہی ہے جو انسان کو ہر طریقے سے محفوظ رکھتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز جو ہے نا اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان اس دعا کے بعد الحمدللہ کہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ابن آدم تو مجھے پکارتا رہے اور مجھ سے امید رکھے گا، اور جو بھی تجھ سے ہوتا رہے گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی بڑے سے بڑا گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہی یہ سب تعریفیں ہیں اور کچھ نہیں، اور انسان کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر کرنا چاہیے، اس کی تعریف بیان کرتے رہنا چاہیے۔ اور شیطان تو ہمیشہ جو ہے انسان کو ورگلاتا ہے، شیطان کا کام ہی ورگلانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے شیطان کی بھی دعا پوری کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا میں جب تک یہ کائنات ہے تب تک میں انسانوں کو ورگلاتا رہوں، اس ٹائم تک میں مطلب لوگوں کو وسوسے ڈالتا رہوں، زندہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کی بھی دعا پوری کر لی تھی، لے شیطان تو بھی کر لے جو بھی کرنا، میں دیکھتا ہوں جو اے نبی اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ میرا اللہ۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ اس کے ہاتھ سے جو ہے نا تلوار کانپتے ہوئے گر گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور کہا اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اور یہ مطلب ایسا واقعہ ہے کہ اس نے فوراً ہی جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ مطلب یہ جذبہ ایمانی ہوتا ہے۔ مطلب ہم لوگ بس کہتے ہیں جی ہم نے ایک دفعہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، نہیں، مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ پہ فل بھروسہ رکھیں، ایمان اپنا کامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ یقین مانیں کبھی مایوس نہیں کرتا انسان کو، اور انسان کو مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمیں سب کچھ گھبراہٹ سا پڑنے لگ جاتا ہے، انسان کو خوف و ہراس میں مبتلا رہتا ہے، انسان کئی قسم کے وسوسے آتے رہتے ہیں جو کہ اصل میں شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ لیکن ان سے بچاؤ کے لیے اور ایک ایسا عمل، اور یہ وہی عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بتایا ہے، جس سے سارا دن انسان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور